دیکھیے عبادت جتنی بھی ہیں یہ سب کے سب اپنی واقعیت میں یا اپنی وجود پذیری میں محض چند حرکات ہیں۔ مثلا میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز کس چیز کا نام ہے؟ نماز قیام کا نام ہے، نماز رکوع کا نام ہے، نماز سجدے کا نام ہے۔ یہ قیام اپنی ذات میں کھڑا ہونا ہے، لیکن عبادت کے اندر جو قیام ہوتا ہے یہ محض کھڑا ہونا نہیں ہے۔ رکوع بالعموم جھک جانے کا نام ہوتا ہے، ایک حرکت ہے، لیکن عبادت کے اندر رکوع محض جھک جانے کا نام نہیں ہے۔ تو عبادات اپنی واقعیت یا وجود پذیری میں تو محض چند حرکات ہوتی ہیں، لیکن یہ حرکات اپنے پیچھے ایک مابعدی طبیعت رکھتی ہیں۔ گویا یہ سب کی سب علامات ہیں، سمبلز ہیں، ان کے پیچھے کوئی تصور، کوئی فلسفہ، کوئی حکمت، کوئی بات چھپی ہوئی ہے جس کو پورا کرنے کے لیے، اس کو ممثل کرنے کے لیے یہ حرکت سامنے آئی ہے۔ تو نماز کے اندر جب ہم قیام کرتے ہیں تو وہ محض کھڑا ہو جانا نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم کے سامنے فریاد کناں بن کے، اس کے سامنے جھولی پھیلا کر، اس کے سامنے اپنے عجز، اپنے تذلل، اپنے خشوع، اپنی انابت، اپنی تسلیم، اپنی رضا، اپنے آپ کو سپرد کر دینے کے ایک جذبے کے ساتھ خدا کے آگے جھکنا، خدا کے آگے یہ کہہ کر کھڑے ہونا کہ تیرا بندہ ہوں اور تیری بارگاہ میں آگے، اور اب تجھی سے فریاد کناں ہوں اور تجھی سے میں سوال کرتا ہوں۔ یہ اس تصور کی ایک علامت ہے جو قیام کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ تو غرض یہ کہ عبادات جتنی بھی ہیں وہ اپنی واقعیت میں تو محض چند حرکات ہیں۔ آپ حج پہ جاتے ہیں، وہاں پر معبد کے گرد پھیرے لگاتے ہیں، یہ پھیرے لگانا ایک حرکت ہے، انسان چل رہا ہوتا ہے 7 دفعہ۔ اسی طرح سے آپ وہاں جاتے ہیں، آپ کنکر مارتے ہیں، یہ کنکر مارنا ایک حرکت ہے، لیکن یہ تمام کی تمام حرکات جب عبادات میں ڈھلتی ہیں تو یہ ایک علامت کی صورت میں سامنے آتی ہیں، اور اس علامت کے پیچھے ایک تصور، ایک فلسفہ، ایک حکمت کار فرما ہے جس کو جاننا، سمجھنا اتنا ضروری ہے کہ اس کو جانے بغیر اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ کام حرکت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ قیام اگر آپ نے اس شعور کے بغیر کیا ہے کہ آپ خدا کے سامنے جا رہے ہیں تو وہ محض قیام ہی ہے، اس کو عبادت نہیں قرار دیا جائے گا۔ تو دین کی جتنی عبادات ہیں وہ اپنی واقعیت میں حرکات ہیں، لیکن اپنی حقیقت کے لحاظ سے وہ علامت ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی ہے، اس دنیا کو بنانے کے بعد خالق کی جو اسکیم ہمارے سامنے آتی ہے کہ پیغمبر کے آنے کے بعد سے قیامت کے دن تک دنیا کے اسٹیج پہ انسانوں کو ایک امتحان درپیش ہے۔ وہ امتحان کیا ہے؟ وہ امتحان یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں خیر و شر کے جو داعیات رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے شر کے داعیات کو شیطان انسان کو بہکا کر اپنی طرف کھینچے گا۔ تو آپ کی فطرت کے اندر جو ارادے اختیار کی صلاحیت موجود ہے وہ آپ کو آمادہ کرتی ہے کہ آپ ایک راستے کا انتخاب کریں۔ اس انتخاب میں شیطان ہے جو آپ کو شر کی طرف بلا رہا ہے، شیطان ہے جو چاہتا ہے کہ خدا کی اس اسکیم میں آپ کو نتیجے کے اعتبار سے ناکام کرے۔ خدا تعالیٰ نے شیطان کی اسی خواہش کو قرآن مجید میں حکایت کر کے بتایا ہے کہ شیطان نے یہ کہا جس وقت وہ خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کر بیٹھا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اس سبب کے باعث کہ جو آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے ان بندوں کو صراط مستقیم سے بھٹکا دوں گا۔ تو اب یہ شیطان کے ساتھ ایک عملی جنگ ہے، ایک فکری جنگ ہے، ایک نظریاتی جنگ ہے، جس جنگ میں مجھے شریک کر دیا گیا ہے۔ میں جیسے ہی اپنی شعور کی عمر کو پہنچتا ہوں، اپنے ارادے اختیار کو دنیا میں استعمال کرنا شروع کرتا ہوں، تو میرے سامنے پہلے دن یہ سوال آ جاتا ہے کہ میں نے شر کا رستہ اختیار کرنا ہے، میں نے خیر کا رستہ اختیار کرنا ہے۔ قرآن مجید نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ شیطان کے ساتھ جو جنگ ہے یہ محض کسی تصور پہ مبنی نہیں ہے، بلکہ انسانوں میں سے بعض لوگ شیطان بن جاتے ہیں، جنوں میں سے بعض لوگ شیطان بن جاتے ہیں۔ وہ شیطنت کی صفت ہے جو دنیا میں لوگ اپنا لیتے ہیں، اور پھر شیطان کے پیروکار، شیطان کے ایجنٹ گلی محلوں میں، چوک چراہوں میں، بازار ایوانوں میں ہر جگہ انسان کو بھٹکاتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی شیطان سے جنگ میں امتحان کا نام ہماری یہ زندگی ہے، اور اس زندگی میں کامیابی کا نام جنت ہے۔ یہ جنت میرے لیے بنائی گئی ہے، اور میں کس لیے بنایا گیا ہوں کہ اس دنیا کے امتحان میں کامیاب ہوں۔ یہ خدا کی وہ گرینڈ اسکیم ہے جس میں پہلے دن سے شامل ہوں، حاضر ہوں، موجود ہوں۔ اس اسکیم میں ایک انسان ہوں، ایک نفسیاتی وجود، ایک جذباتی وجود، ایک احساس رکھنے والا، ایک ایسا انسان جو ظلوماً جہولہ بھی ہے، جو جلد باز بھی ہے، جو خطا کار بھی ہے، جو بھول بھی جاتا ہے، جو
مائل بھی ہو جاتا ہے قریب کے نتائج کو دیکھ کر. یہ ساری انسانی کمزوریاں لے کے میں اس دنیا میں کھڑا ہوتا ہوں. ان کمزوریوں کو کون ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے روکے گا؟ کون ہے جو مجھے بتائے گا کہ جس رستے پہ تم چل پڑے ہو یہ غلط رستہ ہے؟ کون ہے جو مجھے یاد دہانی کروائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جس وقت انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پہلے دن اس کا اہتمام کر دیا کہ انسان کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، انسان کو واپس لانے کے لیے، انسان کو متوجہ رکھنے کے لیے، انسان کو خدا سے اپنے تعلق کے اظہار کے روابط کو قائم رکھنے کے لیے ہمہ وقت یاد دہانی کا ایک پورا نظام متعین کیا. جس کو ہم دین کہتے ہیں، یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے؟ عبادت. عبادت اپنی حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے؟ خشوع، تذلل، انابت، جھک جانا. یہی وہ رشتہ ہے جس کے نتیجے میں خدا کے ساتھ شکر کے، خدا کے ساتھ ذکر کے، خدا کے ساتھ فکر کے، خدا کے ساتھ انابت کے، خدا کے ساتھ تفویض کے، خدا کے ساتھ رضا کے، ان سارے جذبات کی تسکین ہوتی ہے. یہی دین کی حقیقت ہے. انہی مراسم عبودیت کو شریعت نے بعض قاعدوں میں ڈھال کے انسانوں سے متعلق کر دی ہے. اب جب ہم یہ ریچولز ادا کریں گے تو ان ریچولز کو ادا کرتے ہوئے یہ بات ہمارے سامنے رہے گی کہ جو دین کا مقصد ہے، اس مقصد اور جو تخلیق کا مقصد ہے، اس مقصد کو سامنے رکھ کر یہ تمام کے تمام مراسم عبودیت ہمیں خدا سے جوڑنے اور شیطان کے خلاف جنگ میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے وہ اعتماد فراہم کرتے ہیں کہ جس کے بعد ہم اللہ کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوں کہ اس کو یہ بتا سکے کہ اس امتحان میں ہم کامیاب ہوئے ہیں. حج اور عمرہ اگر آپ غور کریں تو اس گرینڈ اسکیم کی پوری تصویر کو ایک عبادت میں مجسم کر دینے کا نام ہے. دین میں جتنی بھی عبادات ہیں وہ انفرادی طور پہ تو ادا کی جاتی ہیں، نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، روزہ بھی رکھا جا رہا ہے، زکوٰۃ بھی دی جا رہی ہے، قربانی بھی کی جا رہی ہے، لیکن حج کے اندر ان تمام عبادات کا ایک کمبینیشن ہے، ایک پیکج ہے جو بنا دیا گیا ہے تاکہ وہ پوری کی پوری گرینڈ اسکیم جو عبادات سے انسان کو حاصل کروانا مقصود ہے وہ ایک دم سے ایک عمل سے گزر کے انسان کے سامنے واضح ہو جائے. تو غور کریں اس عبادت کا آغاز کیسے ہوتا ہے. اس عبادت کا آغاز خدا کے حکم پر لبیک کہنے سے ہوتا ہے. یعنی میں جس جنگ میں شریک کر دیا گیا ہوں اس جنگ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں رحمان کا بندہ ہوں. یہ جو لبیک اللہم لبیک ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں حج پہ جانے سے پہلے، اور یہ جب ہم عازم سفر ہوتے ہیں تو یہ ہماری جو پکار ہے یہ اصل میں وہ زندہ ترانہ ہے جو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ہمیں وہ تقویت فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کو بتائیں کہ دنیا میں جو جنگ ہے اس جنگ کی ایک عملی تمثیل اور مشق کے لیے جو تو نے ہمیں حرمین میں بلا لیا ہے، ہم اس میں تیرے بندے بن کر، تیرے سپاہی بن کر، تیرے اعلی کار بن کر، تیرے حمایتی بن کر حاضر ہونے کی طرف جا رہے ہیں. جس طریقے سے انسان جنگ میں جاتا ہے تو اپنی خواہشات، اپنی لگژریز، اپنی آسائشیں ان کو ترک کر دیتا ہے، اسی طریقے سے ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ہم 2 انسلے کپڑے پہن لیتے ہیں. وہ 2 انسلے کپڑے پہننے کے بعد عام حالات میں اس طرح ہم خوشبو لگاتے ہیں، زیب و زینت کرتے ہیں، دین میں جائز مباح چیزیں ہیں لیکن ترک کر دیتے ہیں بالکل بے سر و پا. 2 انسلے کپڑے پہن کے عازم سفر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم خالق کائنات کو یہ پیغام دے رہے ہیں اپنے عملی وجود سے کہ ہم تیری اس جنگ کی جو عملی مشق تمثیل ہے، ایک ٹیٹوریل ہے، ایک ایکسرسائز ہے، اس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں. وہاں جاتے ہیں، وہاں جس طریقے سے مجاہدین پڑاؤ ڈالتے ہیں ویسے ہی ہم بھی پڑاؤ ڈالتے ہیں. پھر جس طریقے سے جنگ کے اندر قرآن مجید نے بتایا کہ قصر نماز پڑھی جاتی ہے، اسی طریقے سے حالانکہ ہم وہاں نہ حالت جنگ ہوتی ہے نہ کوئی اضطرار ہوتا ہے، اس جگہ پہ رہتے ہوئے قصر نمازیں ادا کرتے ہیں، ڈیرے ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں مجاہدین کی طرح. پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں شیطان سے، اس کو پتھر مار کے. وہ جو شیطان کا وہاں پر ایک علامت رکھ دی گئی ہے اس کے اندر کوئی شیطان بند نہیں ہے. جس طریقے سے لوگ جذبات میں آگے اس کو جوتے اور چپلے مارتے ہیں، وہ ایک علامت ہے. اس علامت سے اصل میں میری حمایت کا اعلان ہوتا ہے کہ میں خدا کی طرف کھڑا ہوا ہوں. تو شیطان کو ہم مارتے ہیں اور اس کے بعد سب سے بڑھ کر آخر میں خالق کے کائنات کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اس دنیا میں، اس امتحان میں ہم ان مشقوں سے گزرنے کے بعد حق تو یہ تھا، ضرورت پڑی تو اپنی رگے جان کاٹ کے تیرے نذرانے میں پیش کریں، لیکن تو نے ہی جان کی حرمت اور جان کی عزت کو باقی رکھا ہے، لہٰذا ہم جانور کی قربانی کر کے، اس کا خون بہا کے خدا کی نظر میں، خدا کے سامنے اپنی جان کی علامت کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ موقع آیا،
شیطان کے خلاف اس جنگ میں تو ہم بھوکے مر جائیں گے، ہم رشوت نہیں لیں گے، ہم بھوکے مر جائیں گے، ہم قانون نہیں توڑیں گے، ہم پابند سلاسل ہو جائیں گے، لیکن ہم ناحق بات نہیں کریں گے، ہم ناحق کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم تیرے حکم کے اوپر فتنوں کے خلاف آگے بڑھیں گے، ہم جنگ کریں گے تو تیرے اذن پہ کریں گے، تیری شریعت کے مطابق کریں گے، اس میں جان بھی جاتی ہے تو جائے، یہ جان جو جانی ہے مستقبل میں اس کا نذرانہ ہم خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد سر منڈوا کر جو غلامی کی ایک علامت سمجھی جاتی ہے اس میں اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اب ہم تیرے غلام ہیں، تیرے بندے ہیں، اس منڈے ہوئے سر کے ساتھ آج ہم گھر واپس جا رہے ہیں تاکہ دنیا بھی دیکھیں ان غلاموں کی حقیقت کیا ہے، اور پروردگار عالم ہمیں بھی وہ ہمت اور حوصلہ دے کہ ہم دنیا کی اس عملی جنگ کے اندر تیرے ساتھ کھڑے رہیں۔ تو یہ عبادت جو ہے وہ دنیا کے اندر شیطان کے ساتھ جنگ میں انسان کو مضبوط کرنے کے لیے، انسان کو اعتماد کے ساتھ کھڑے رہنے کی وہ تقویت، وہ طاقت فراہم کرتی ہے کہ جو کوئی دوسری عبادت نہیں کر سکتی۔ یہ جتنے مراحل حج کے گزرتے ہیں، حج کا طریقہ، حج کی شریعت، یہ آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہی ہے کہ وہاں پر اگر حجر اسود ہے تو ہم اس کا استعلام کر کے گویا خدا کے ہاتھ پہ بیعت لے رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پر اگر ہم عرفات میں بیٹھتے ہیں خیمے لگا کر تو جیسے مجاہدین آ کر بکھر کے بیٹھ جاتے ہیں اس طرح بیٹھ جاتے ہیں، جس طرح مجاہدین دنیا کی رغبات لذات کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم بھی احرام کی پابندیاں قبول کر کے چھوڑ دیتے ہیں، جس طرح مجاہدین اس معبد کے گرد پھیرے لگاتے ہیں، پریڈ کرتے ہیں اپنے خالق کے ساتھ اپنی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اور آخر میں اپنی جان کی نظر خدا کے قدموں میں رکھ کر سر منڈوا کے گھر آ جاتے ہیں کہ دنیا میں موقع ملا تو ہم عملی طور پر بھی یہی کچھ کریں گے۔ یہ ہے عبادات میں سے حج کی عبادت کے پیچھے کار فرما حقیقت، یہ کار فرما فلسفہ۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے ہاں بالعموم یہ ہوتا ہے، بلکہ یہ صرف مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے، جتنی بھی مذہبی روایات ہیں کہ جو ریچولز ہیں وہ اپنی حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ جس وقت کسی بھی ریچول کی حقیقت گم ہو جائے تو اس سے جو نتیجہ حاصل کرنا مقصود ہے وہ کبھی بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ غور کریں کہ مسلمانوں کا اپنی عبادات سے کوئی شعوری تعلق نہیں پیدا ہو پاتا۔ ہم جہنم کی وعیدیں سنا کر اور لوگوں کو ڈرا دھمکا کر نماز کی طرف تو آمادہ کرتے ہیں، لیکن نماز کی حقیقت بتا کر وہ حقیقت اگر لوگ سمجھ جائیں تو پھر نماز کی ترغیب خارج سے نہیں داخل سے ہوگی، کیونکہ نماز اصل میں میرے تعلق کا اظہار ہے، روزہ اصل میں میرے تقوی کا اظہار، میرے خدا کے نظر میں چیز پیش کرنے کا اظہار ہے، قربانی ہے، یہ سب چیزیں میرے داخل سے اٹھیں گی۔ لیکن اگر ان کی حقیقت فراموش ہو جائے، ان کا مقصد فراموش ہو جائے تو یہ محض چند رسوم اور آداب بن جاتے ہیں۔ وہ رسوم اور آداب لاکھوں کے ٹولے ادا کرتے ہیں، لیکن اس سے جو حاصل ہونا، اس سے جو سیکھنا سمجھنا مقصود ہے وہ سامنے نہیں آتا۔ انسان احساس کا ایک جذبہ رکھتا ہے، اظہار چاہتا ہے، انہی اظہار کو زبان دی ہے شریعت نے ان مراسم عبودیت کی صورت میں، اور حاصل کرنا کیا مقصود ہے؟ حاصل کرنا یہ مقصود ہے کہ ہم خدا کے امتحان میں کامیاب ہوں، اور کامیابی کے لیے جو طاقت ہمیں چاہیے ہے، جو قوت ہمیں چاہیے ہے، کسی کی سپورٹ ہمیں چاہیے ہے، وہ سب کچھ ان عبادات کو ادا کرتے ہوئے ہمارے داخل میں بھی ریفریش ہو اور ہمارے خارجی ماحول میں بھی اثر انداز ہو۔